آیت رجم جو ہے وہ سنت رسول ہے، اور ہماری جو دوسری دلیل ہے یا دوسری جو روایت ہے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور جو میں نے مجموعہ احادیث بتایا تھا المسند المصنف المعلل، اس میں جو جلد نمبر ہے المجلد العاشر 10ویں جلد ہے یعنی 10th والیوم ہے، اور جو صفحہ نمبر ہے وہ 492 ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث سے لی گئی ہے۔ صحیح مسلم کا جو نمبر ہے وہ اسلام 360 میں جو ایزیلی آپ وزٹ کر سکتے ہو وہ ہے 4416 اور یا 1690۔ اب روایت یوں ہے، عن عباد بن صامت قال کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انزل علیہ، یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، قرب لذالک، تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی تھی، وتربد له وجهه، اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ قال فانزل علیہ ذات یوم، یعنی پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس پر وحی نازل ہوئی ایک دن، فلوکیا کذالک، لکا کہتے ہیں ملنا، یعنی پھر اسی طرح اس کے حالات ہو گئے، یعنی تکلیف طاری ہو گئی اور چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ فلما سری عنہ قال، جب وحی سے وہ فارغ ہو گئے یعنی وحی نازل ہو گئی، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے فرمایا، خذوا عنی، یعنی مجھ سے لے لو، فقد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ تحقیق اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یعنی راستہ بنا دیا۔ اب کیا ہے وہ؟ الثیب بالثیب، جو شادی شدہ ہے یا شوہر دیدہ ہے، والبکر بالبکر، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ الثیب جلد مئہ، کہ جو شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ثم رجم بالحجارت، پھر اس کو رجم کیا جائے گا پتھروں سے، والبکر، اور جو غیر شادی شدہ ہے، جلد مئہ، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ثم نفی سنہ، اور نفی یعنی جلا وطن کیا جائے گا 1 سال۔ تو اس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو شادی شدہ ہے الثیب، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری جو روایت ہے وہ مسند احمد سے لی گئی ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ خذوا عنی، یعنی تم لوگ مجھ سے لے لو، حاصل کر لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ رب العالمین نے راستہ بنا دیا۔ لہن، اب آگے کون ہے؟ الثیب ہے، شادی شدہ کے بارے میں بھی راستہ بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہوگا، اور جو غیر شادی شدہ ہے، الثیب بالثیب والبکر بالبکر، تو الثیب کو یجلد و یرجم، کہ جو شادی شدہ ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا، والبکر یجلد و ینفی، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو 1 سال کے لیے، یعنی یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن چلا وطن کیا جائے گا تو وہ 1 سال ہی ہے۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے 23109، یعنی 23109 نمبر روایت ہے۔ اس کے بعد ملٹیپل ریفرنسز دی گئی ہے کہ اس کو عبد الرزاق نے بھی نقل کیا ہے، اور مسند احمد تو ہم بتا چکے ہیں، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور النسائی نے بھی نقل کیا ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو روایت ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے، مگر اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت نمبر جو ہے وہ 23161 ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللاتی یأتین الفاحشہ الی آخر الآیہ، یعنی جو آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو فاحشہ ہو آپ کے پاس آ جائے، پھر اس کے لیے یہ سزا تھی کہ اس کو یعنی قید کیا جائے گا جب تک اس کو موت نہ آ جائے۔ قال ففعل ذلك بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، یعنی جس طرح وہ آیت ہے اسی طرح رسول اللہ اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، فعل یعنی حکم صادر کرتے تھے۔ ہم رسول اللہ کے پاس جالس یعنی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہمارے درمیان رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، وَنَحْنُ حَوْلَهُ، اور ہم اس کے ارد گرد تھے، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، اور جب اس پر وحی نازل ہوئی یا وحی نازل ہوتی تھی، أَعْرَضَ عَنْهَا، تو ہم سے اس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ، اور ہم بھی اس سے ہٹ گئے، یعنی کہ
رسول اللہ پر وحی نازل ہو رہی ہے تو ہم نے توجہ ہٹائی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو ہم سے. وتربد وجهه اور اس کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل شروع ہوا. وقرب لذلك اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی. فلما رفع عنه الوحی اور جب وحی نازل ہو گئی قال خذوا عني قلنا نعم یعنی رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے لے لو حاصل کر لو تو ہم نے کہا نعم آپ عرض کریں یا رسول اللہ. قال قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا, اور جو شادی شدہ ہے جلد 100 ثم الرجم اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر رجم کیا جائے گا. اور اس کے بعد یہی روایت دوسرے صحابی سے نقل کی گئی ہے. مسند احمد میں جو اس کا نمبرنگ ہے وہ ہے 16500 یعنی 16005, اور سنن ابن ماجہ میں جو روایت نمبر ہے وہ 2606 ہے. اور اس میں جو راوی ہے جو صحابی ہے جس نے نقل کیا ہے ان سلمۃ ابن المحبک یعنی سلمہ ابن المحبک, یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی یعنی مجھ سے لے لو مجھ سے حاصل کر لو. قد جعل اللہ لهن سبیلا البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنہ وثیب بالثیب جلد 100 والرجم یعنی وہی ذکر کیا گیا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا, اور جو شادی شدہ ہے اس کو کیا کیا جائے گا 100 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر رجم کیا جائے گا. تو یہ جو روایت ہے جو 2 صحابی سے منقول ہے, ایک عبادہ بن صامت ہوئے اور ایک سلمہ بن المحبک, اس سے یہ بھی روایت منقول ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو رجم ہے وہ سنت رسول ہے اور اللہ نے وحی نازل کی ہے جو غیر مطلوع ہے, یعنی یہ سنت رسول ہوا اور یہ قرآن نہیں ہے یعنی جس کو پڑھا جاتا ہے, یہ وحی ہے جو غیر مطلوع ہے. اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ آیت قرآن سے رہ چکی ہے, نعوذ باللہ, یہ سنت رسول ہے.